الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ عزیز ساتھیو، صدر جلسہ محترم بھائی عاقل صاحب، دیگر میرے معزز سامعین، میری مسلم ماؤں بہنوں، عنوان آپ تک بھائی عاقل صاحب کی زبانی پہنچ چکا۔ یہ ہماری ایک ہی جگہ پر آج دوسری نشست ہے۔ اولاد اور والدین کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بڑا عجیب بنایا ہے۔ وہ چاہے انسان ہوں، چاہے حیوان ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، اپنے بچوں کی جو ممتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہر جنس میں رکھی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی تھے، انہوں نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے اس کی ماں اڑتی ہوئی پھڑپھڑاتی ہوئی سر کے اوپر سے منڈلا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ کیوں اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو وہیں رکھ دے جہاں سے تو نے اٹھایا۔ تو وہ چڑیا جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک ممتا رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے دل بڑے عجیب بنائے ہیں، اور دنیا میں ہمیں شاید اس نعمت کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب تک یہ صاحباں کی طرح ہمارے سروں پر ان کا سایہ رہتا ہے۔ اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ جان چھڑانے کے لیے کہ کوئی 4-5 گھنٹے ہمارے سکون سے نکل جائیں گے، بچہ اگر اسکول میں چلا جائے گا اور ماسیاں سنبھالیں گی، آیا سنبھالے گی، نوکر سنبھالیں گے، تو بچے جو ہیں وہ جتنے پھر نوکروں سے مانوس ہوتے ہیں، ماں باپ سے اتنے واقف نہیں ہوتے۔ پھر وہ ماں باپ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد اگر یہ شکوہ کریں ہمارے بچے تو ہم سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم ان کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، تو ان کا یہ شکوہ بے جا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں بچوں کو اپنی پہچان دی ہی نہیں۔ وہ تو نوکروں کے ہاتھ میں کھیلے، نوکروں کے ہاتھ میں پلے، نوکروں نے انہیں کھلایا، نوکروں نے انہیں پکڑ پکڑ کر چلایا، نوکری ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، ماں باپ کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب بیوی الگ نوکری کرتی ہے، باپ الگ نوکری کرتا ہے، ان کے پاس فرصت ہی نہیں، پھر نوکری سے فارغ ہو کر گھر میں بھی آ گئے ہیں تو اس کے بعد بھی بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ اب تھکے ہارے آئے ہیں، اب ان کو ریسٹ کرنی ہے، آرام کرنا ہے۔ تو یہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں حضرت حسن حسین کو بیٹھے پیار کر رہے ہیں، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے تو اتنے سارے بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، کریمانہ جذبات سے، رحم و کرم سے پیش نہیں آتا، اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔ گویا تو اگر اسی طرح سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا رہے گا، تیری اولاد جب اس قابل ہوگی، جب تجھے ان کے سہارے کی ضرورت ہوگی، یہ تیرا سہارا نہیں بنیں گے، پھر تو رحم کے قابل ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ تو نے وہ محبت اور وہ پیار ان کو دیا ہی نہیں۔
تو یہ بچپن سے اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی غذا دے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا پہناوا دے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے اداروں میں ان کو جگہ دے، اور ان کی تعلیم اور بچی اور بچے میں کوئی فرق نہ رکھے۔ یہ بھی ایک رواج ہے ہمارے ہاں معاشرے میں کہ لوگ لڑکیوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو لڑکوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لڑکی تو ہوتی ہی پرائے گھر کی ہے، اس نے تو دوسرے گھر میں جانا ہے، اب اس پہ ہم پیسہ خرچ کریں، اس کو اتنا پڑھائیں، بی اے کرائیں، گریجویٹ کروائیں، یہ کروائیں، وہ کروائیں، تو اس کے بعد وہ تو پرائے گھر چلی جائے گی، ہمیں کیا فائدہ۔ لڑکا جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہے گا، اچھی جاب لگے گی، اچھا کام کرے گا، جو بھی کمائی ہوگی وہ ہمارے گھر میں آئے گی، اگر شادی بھی ہوگی تو بہو بھی ہمارے گھر میں آئے گی، تو وہ ہمیں فائدہ ہے۔ لڑکی تو دوسرے گھر میں جائے گی، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے لڑکے بھی دیے ہیں اور لڑکیاں بھی دی ہیں، اور وہ دونوں کی تعلیم میں، تربیت میں، پیار میں، محبت میں، اخراجات میں کوئی فرق نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لڑکا ہے اس کا تو خرچ 20 روپے ہے اور یہ لڑکی ہے اس کو کیا چاہیے، اس کو چلو 1 روپیہ روز دے دیا، نہیں، وہ دونوں میں برابر۔ اور جس طرح اچھے ادارے کا انتخاب لڑکے کے لیے کرتا ہے، اسی طرح اچھے اور معیاری ادارے کا انتخاب اس نے لڑکی کے لیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے لڑکے میں اور لڑکی میں، تعلیم اور تربیت میں اور ان کے رہن سہن میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا، وہی پیار، وہی محبت جو لڑکے کو دے رہا ہے وہی لڑکی کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ 2 انگلیاں ملا کر فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے یہ قدرے چھوٹی ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اور یہ جو درمیان والی انگلی ہے یہ قدرے بڑی ہوتی ہے، جو شہادت والی انگلی سے اونچی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مراد ہے کہ وہ مجھ سے 1 درجہ نیچے ہوگا، گویا میرے اور اس میں ایسا ہی فرق رہے گا جنت میں جیسے میں اس سے 1 درجہ اونچا اور وہ مجھ سے 1 درجہ نیچا، یعنی اتنا قرب جو ہے اللہ رب العالمین اس کو میرا جنت کے اندر نصیب کرے گا اس بندے کو جو لڑکی اور لڑکی میں، تعلیم و تربیت میں، محبت میں، ان کو سکھانے میں، ادب سکھانے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ تو بالکل جاہلانہ اور کافرانہ رسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں آپ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو آ کر کے کوئی بشارت دیتا کہ تمہارے گھر میں اللہ نے لڑکی دی ہے، ان کے روح سیاہ ہو جاتے، چہرے سیاہ ہو جاتے شرم کے مارے کہ یہ کیسی بشارت، کیسی خوشخبری۔ تو بلکہ اکثر جگہوں پر یہ رواج ہے، میں نے خود دیکھا ہے علاقوں کے اندر، ہمیں وہاں پنجاب میں، سندھ میں، گاؤں گوٹھوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے دروس کے سلسلے میں، وہاں اکثر لوگوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو کوئی بندہ اگر جا کر کے یہ کہہ دے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، تجھے مبارک ہو، تو وہ سمجھتا ہے اس سے اچھا تھا تو مجھے گالی دے دیتا، اس سے اچھا تھا تو مجھے گالی دے دیتا۔ یعنی یہ گالی سے بھی بڑی گالی ہے کہ لڑکی کی مبارکباد دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں میں ایسا ہے، یعنی مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں میں ایسا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے، سچی بات ہے، انسانوں کو بہت دفعہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اور ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جوان اولاد اتنی خود سر ہو گئی، اتنی خود سر ہو گئی، باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہی ہے، اور بچیاں وہ اتنی پیار، اتنا محبت باپ کو دے رہی ہیں، اس کے کپڑے دھو رہی ہیں، اس کے جوتے پالش کر رہی ہیں، اس کو کپڑے استری کر کے دے رہی ہیں، اس کی خوراک کا، اس کی چائے کا، اس کے پانی کا خیال رکھ رہی ہیں، یعنی سارا۔ پھر انسان اس وقت کہتا ہے یار کاش میرے وہ جو بچے ہیں وہ بھی لڑکیاں ہی ہوتی، وہ بھی لڑکیاں ہی ہوتی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں میرا کتنا احترام، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی محبت میری ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ کاش وہ جو لڑکے باغی بنے پھر رہے ہیں ان کی جگہ بھی اللہ رب العالمین مجھے لڑکیاں دیتا۔ تو اس میں کوئی یعنی شک والی بات نہیں کہ لڑکیاں جو ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور بعض دفعہ تو عورتوں کو طلاق اس لیے دی جاتی کہ پہلی بھی بیٹی ہوئی،
پھر دوسری بھی بیٹی ہوئی، پھر تیسری بھی بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا ہی نہیں ہے تو آدمی نے کہا کہ میرا تو تو نے وارث ہی نہیں جنا ہے، میرا تو تو نے وارث ہی نہیں جنا ہے، لہذا تجھے طلاق ہے، بیٹیاں لے کر میں کیا کروں گا۔ اور بعض دفعہ کسی کو صرف بیٹی ہوئی، اب اس کو وارث بنانے کے لیے کہ کوئی دوسرا بندہ میرے گھر کے اندر میری جائیداد میں، میرے پیسے میں، میرے ترکے میں شریک نہ ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دو۔ یہ بالکل جاہلانہ رسومات رائج ہیں معاشرے میں، اس کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دو، یا تاکہ ساری عمر کنواری بھی نہ بیٹھی رہے، شادی بھی ہو جائے، قرآن کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، اور پھر جائیداد جو ہے وہ گھر کی گھر میں رہے گی۔ اگر دوسرا کسی کو داماد بنائیں گے تو وہ جائیداد وہ لے جائے گا، حصے دار بن جائے گا ہماری پراپرٹی میں، ہمارے مکان میں، ہماری زمین میں، ہمارے خزانے میں، وہ وارث بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا سے پیار اور دنیا سے محبت اور آخرت سے بے رغبتی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو والدین کا فرض یہ ہے بچپن سے اولاد کو ایسی راہ دیں کہ وہ جوانی میں وہی چیز ان کے کام آئے اور وہ اچھی راہ ہو، اور پھر جب والدین بوڑھے ہوں تو ان کی وہ جو بچپن میں اس نے تربیت کی ہے وہ اس کے کام آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن میں بچوں کو جب پیار نہیں دیتے تو بچے خود سر ہوتے ہیں، بچے باغی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور بڑے تجربے کی بات ہے، جن والدین کی آمدنی، انکم، روزی حلال نہیں ہوتی اور وہ بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا ڈالتے ہیں، ان کے بچے کبھی بھی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، وہ اکثر شکایتیں یہی کرتے ہیں، پوچھا تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے، انکم کیا ہے، جی وہ یہ ہے، اور وہ ناجائز ذرائع ہوتے ہیں۔ اب جب بچوں کے پیٹ میں آپ حرام کا نوالا ڈالتے ہیں، اسلام کی اچھی تربیت حرام کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے تو آپ اپنے لیے بھی یہ احتیاط کریں کہ آپ اپنے پیٹ میں بھی حلال ڈالیں اور بچوں کے پیٹ میں بھی حلال کا نوالا ڈالیں۔ پھر آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ کیسا نکلتا ہے، اس کے ثمرات آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کی گھریلو زندگی میں، آپ کے گھر کو مثل جنت بنا دے گی صرف حرام سے بچنا۔ تو یہ بچوں کا حق ہے، یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ آپ بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں۔ ماں باپ کا فرض ہے، بچوں کا حق ہے کہ آپ حلال انہیں کھلائیں، حلال پلائیں اور اچھی تعلیم دیں، بجائے سینما کا راستہ دکھانے کے آپ انگلی پکڑ کے لے جائیں اور مسجد کا راستہ دکھائیں۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہ بچے جو مسجد میں آئے ہیں، جن کو ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن یہ ہاتھ اٹھا کر اتنا تو کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے سینما کا راستہ دکھایا، وہ کیا دعا کریں گے؟ وہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھیں گے، چاہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے پیچھے کوئی دعا کرے۔ تو اس لیے یہ بچپن سے بچوں کا حق ہے، چونکہ وہ ناسمجھ ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ دیکھو قرآن مجید نے بڑی پیاری بات کی، ہم حاجی ہوتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن بچوں سے متعلق جب سوال ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں، اچھا برا خود سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، آپ کا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اب وہ گھٹنوں کے بل چلتے 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 چولہے کے قریب پہنچ گیا ہے، اچانک آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ بچہ چولہے کے قریب جا رہا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لپک کر بچے کو اٹھا لیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لپک کر بچے کو اٹھا لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھائیں نہیں بلکہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور کہتے رہیں بیٹا چولہے کے قریب نہیں جانا، یہ آگ ہے، یہ گرم ہے، ہاتھ لگے گا تیری انگلیاں جل جائیں گی، کپڑے جل جائیں گے، تو مر جائے گا، اس کے قریب نہیں جا۔ ایک دو طریقے ہیں، ایمانداری سے بتائیے اس میں سے اگر آدمی عقل مند ہے تو دو طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ بھاگ کر اٹھائے گا، یہاں درس کام نہیں آئے گا،
یہاں درس کام نہیں آئے گا. اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ دنیا کی آگ ہے، ہم بھاگ کر بچے کو اس آگ سے اٹھائیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مسلمانوں، جیسے تم آگ سے بچتے ہو، اپنے اہل خانہ کو، بیوی کو، بچوں کو، ان کو بھی آگ سے ایسے بچاؤ. یہ نہیں کہ آگ سے بچنے کا درس دے کر اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ. اور پھر جب وہ بچہ ہم نے درس دے دیا، اس کو روکا، بچہ نہیں رکا، چولہے میں جا پڑا، جل گیا، پولیس نے پکڑ لیا، ہمیں جیل کر دی. عدالت کے سامنے ہم بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ گواہ ہے، میری بیوی گواہ ہے، میرا بڑا بچہ گواہ ہے، میری چھوٹی بچی گواہ ہے. سب سے پوچھ لو، میں نے 1 نہیں 10 بار بچے سے کہا تھا آگ کے قریب نہیں جانا، اور یہ آگ جلا دیتی ہے. میں نے بالکل اپنی حجت پوری کر دی تھی. ایمانداری سے بتائیے، دنیا کی کوئی عدالت اس کی اس بات پر اس کو رہائی دے دے گی؟ عدالت ہمیشہ یہی کہے گی وہ تو بچہ تھا، تو بچہ نہیں تھا، تو سمجھتا تھا. اب یہاں درس فائدہ مند نہیں ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو کہہ دیا سینما نہیں دیکھا کر، لیکن ہم لپک کر جو پکڑنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جی اولاد اب ماشاءاللہ میٹرک تو کر لیا میرے بچے نے، اور دوسرے بچے نے جو ہے انٹر بھی کر لیا، تیسرے بچے نے گریجویشن کر لی، اور 5واں بچہ جو ہے ماشاءاللہ جاب کرتا ہے اور شادی شدہ ہے. سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر صحیح لگے ہوئے ہیں. اب میں نے صحیح سمجھا دیا ہے، اب ان کو ہاتھ سے کچھ نہیں کہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، یا حضرت حسن تھے، میرے نام ذہن سے وہ نام نکل گیا. آپ کچھ کھجوروں کی ڈھیری تھی، آپ اس کو بانٹ رہے تھے، اور یہ صدقے کی کھجوریں تھیں. یہ صدقے کی کھجوریں تھیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے. ڈانٹنا بھی چاہیے، لیکن جہاں ڈانٹنے والی بات ہو اس کی ایج کے مطابق ڈانٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں بچہ 2 سال کا ہے آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور پٹائی شروع کر دی، یہ نہیں. یعنی ان کی ایج کے مطابق. بعض بچے اس ایج کے ہوتے ہیں آپ خالی آنکھیں بھی دکھائیں تو وہ رونا شروع کر دیتے، اب ان کے لیے اتنا کافی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں آپ ذرا سا جو نارمل آپ گھر میں بچوں کے ساتھ بولتے ہیں اس سے ذرا سا آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈلی آپ بولیں گے بچوں کے سامنے تو بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ایج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں آپ نے بانٹی ڈھیری میں. آپ مصروف ہیں، بانٹ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں لے رہے ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے چلتے قریب آئے. اور بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو، بچہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں اٹھائے گا، آپ اس کو شیشہ دے دیں، لوہا دے دیں، کنکر دے دیں، کوئی بھی چیز ہاتھ میں دے دیں، بچہ نام ہی اسی کا ہے، وہ سب سے پہلے اسے منہ میں ڈالے گا. اس لیے کھلونے بنانے والی کمپنیاں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بناتی. سائز ان کے بڑے ہوتے ہیں جو ان کے منہ میں نہ جا سکے، ہاتھ میں آسانی سے پکڑ سکیں اور ان کے منہ میں نہ جا سکیں. چونکہ بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد سب سے پہلے منہ میں ڈالے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو منہ میں ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان دوسری طرف تھا. جب آپ کا دھیان بچے کی طرف گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ کھجور چبا لی ہے. ممکن ہے کچھ حصہ ابھی منہ میں ہو اور کچھ حصہ آپ نے نگل لیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اس کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، حتی یحتلم، جب تک غلام بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے کسی بھی غلطی پر، کسی گناہ پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، وہ بالکل بری ذمہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مجھ پر اور میری پوری آل پر اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہم نہیں کھاتے. آپ کا نواسا جو آپ کی آل سے ہے اس کھجور کو اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، کچھ منہ میں ہے کچھ نگل چکا ہوگا، آپ نے انگلی منہ میں ڈالی، یہ نہیں سوچا چلو بچہ ہے، بچے کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا، لیکن یہ سوچا کہ بچوں کو سکھانا تو ہمارا کام ہے. یہ بچہ ہے، میں تو بچہ نہیں ہوں، میں نے اسے بتانا ہے، بچپن سے اس کو وہ تربیت دینی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے معیار کے مطابق. اب اس کو درس نہیں دیا،
انگلی منہ میں ڈالی، یعنی اس لیے کہ اب وہ درس کو سمجھنے والی ایج نہیں تھی، انگلی منہ میں ڈالی، زبردستی اس کے منہ سے وہ چیز نکالی، اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ نے بچے سے کہا کخ کخ، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھو کر تھو کر، بچے کو بولتے بیٹا تھو کر، یعنی تھوک دے اس کو، نکال دے اس کو، جو بھی ذرا بھر الائش تیرے منہ میں اس کی مٹھاس ہے اس کو بھی تھوک دے، نکال دے، ہم جو ہے یہ چیز نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بچوں پر یہ توجہ دی، اور بچے جس پیار کا حق رکھتے ہیں وہ انہیں دیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، حضرت حسنین اوپر چڑھ جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیار کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں اترتے تھے، اس لیے کہ میں اٹھوں گا تو یہ گر جائیں گے۔ بچے مسجد میں آتے تھے، عورتیں مسجد میں آتی تھی، عورتیں بچوں کو لے کر آتی تھی، اور بچے جب ماں باپ نماز میں مصروف ہوتے ہیں اور بچوں سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور بچہ ہمیشہ اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی توجہ ہمیشہ ہر وقت 24 گھنٹے مجھ پہ رہے، دوسری طرف اس کی توجہ جائے ہی نہیں۔ اب بچے عموماً جب ماں نماز پڑھنے شروع ہو جائے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بے شک اس سے پہلے چپ بیٹھا تھا، جیسے اس کا دھیان نماز کی طرف جائے گا بچہ رونا شروع کر دے گا کہ ماں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے، مجھے ہٹا کیوں دیا ہے، اور اپنی توجہ مجھ سے کیوں ہٹا لی ہے، رونا شروع کر دیتا۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں آپ امامت فرما رہے ہوتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حدیث میں آتا ہے چھوٹی قرات کرتے، رکوع سجود میں تخفیف فرماتے، یعنی جو آپ کا نارمل طریقہ تھا، فرض کر لیجئے کہ اگر آپ 2 منٹ کا سجدہ کرتے تھے تو اس کو 1 منٹ کا کر دیتے، 1 کا کرتے تھے اس کو آدھے منٹ کا کر دیتے، یعنی اس میں تخفیف کر دیتے تاکہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے، اس چیز کا خیال رکھا، اور ایسے لوگ جب بچوں کا خیال رکھتے ہیں وہ بچے انشاءاللہ یقیناً بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھیں گے، کیونکہ عمل اور رد عمل دنیا کا بھی یہی نظام ہے، فارمولہ ہے، عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ آپ گیند کو جس قوت سے زمین پہ ماریں گے زمین اسی قوت سے گیند کو اوپر اچھالے گی، ہلکا سا ڈالیں گے تو ہلکا سا اچھالے گی، زور سے ماریں گے تو زور سے اچھالے گی۔ آپ بچے کو جس طرح پیار بچپن میں دیں گے اس کے اگینسٹ میں آپ کے بڑھاپے میں بچوں سے آپ کو وہ پیار یا اس سے کہیں زیادہ پیار آپ کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام رکھا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا سایہ نصیب کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اور بعض ایسے ضعیف ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے بعض کو فالج ہو جاتا ہے اور بستر پہ پیشاب پخانہ ان کا ہو جاتا ہے، اور بعض جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں بغیر کسی کراہت کے وہ ان کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کو استنجا کراتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ایک وقت ہم پر بھی تو ایسا گزرا ہے، ہم پر بھی ایک وقت ایسا گزرا ہے، راتوں کو بچے بستروں پہ پیشاب کرتے ہیں، ماں وہ گیلے کپڑے اپنے نیچے ڈال دیتی تھی اور بچے کے نیچے سوکھا کپڑا ڈالتی تھی تاکہ رات کو میٹھی نیند سو سکے۔ بچے کو تکلیف ہے، بچے کو درد ہے، نیند نہیں آ رہی، رو رہا ہے، اب بچہ بول نہیں سکتا مجھے کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، اب وہ ماں باپ ساری رات جاگ کر کئی تجربے کر کے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں بھوکا ہوگا، ماں دودھ لگا کے دیکھ رہی دودھ نہیں پی رہا، پتہ نہیں پیاسا ہوگا، تھوڑے سے قطرے پانی کے ڈال کے دیکھ رہے ہیں اب بھی چپ نہیں ہو رہا، اچھا اس کو کوئی تھوڑا سر میں درد ہوگا، تھوڑا سا یہاں مسل رہے ہیں، یہاں دبا رہے ہیں، اب بھی چپ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، اب ڈاکٹر بھی اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑی علامتیں دیکھے گا، بچہ ہاتھ کہاں لگاتا ہے، بار بار کان کو ہاتھ لگاتا ہے، اچھا جی اس کے کان میں درد ہوگا، وہ کان کی دوائی دے دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ساری رات ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اور بچے کے چہرے پہ جیسے مسکراہٹ آئے ماں باپ کو ساری رات جاگے ہیں وہ ساری پریشانی بھول جاتے ہیں، جیسے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ماں باپ کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی عجیب چیز بنائی ہے، عجیب نعمت بنائی ہے ماں باپ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ دعاؤں کی فیکٹریاں، جیسے لوگ کپڑے کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی صابن کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی سریے کی مل لگاتا ہے، کوئی آٹے کی فیکٹری لگاتا ہے اور اس سے کماتا ہے۔ یہ جو بوڑھے ماں باپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ یوں سمجھیے کہ 2 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ فیکٹری سے صابن، آٹا، کپڑا نہیں تیار ہوتا، صرف دعائیں تیار ہوتی، اور بچے جہاں بھی ہوں
آپ سعودی عرب میں ہیں، امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، جاپان میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، جب یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں نا، ان کی دعاؤں کے ثمرات وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نظام رکھا ہے، اور جب یہ ماں باپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا گھر سے نکل گیا، بوڑھی گھر سے نکل گئی، بلکہ آپ یہ سمجھیے دعاؤں کی فیکٹریاں بند ہو گئی۔ اب آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو تانے دیتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، حاسد ہیں، لوگ ہمیشہ نفاق کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں۔ بچے کچھ بھی کر دیں، ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں۔ مجھے ایک مستنصر حسین تارڑ ہے، پاکستان میں سفر نامے لکھتے ہیں، ان کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ باہر سے پڑھ کر آیا، امریکہ سے کہیں سے پڑھ کر آیا، اور 25-30 سال کا گبرو جوان ہے، گھر کے لان میں، بنگلے میں لان ہوتا ہے، اس میں بیٹھا ہے، باپ بھی بوڑھا اس کے سامنے کرسی ڈال کے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ بیٹے نے بتا دیا ابا جی 1 بجا ہے۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، باپ نے پھر پوچھا بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ اس نے کہا ابا جی آپ کو بتایا تو تھا 1 بجا ہے، اب یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو اب 1:30 بجا ہوگا، 1:30 ہی بجا ہے، اب کیا بجا ہوگا؟ اچھا بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، باپ نے پھر پوچھا بیٹا کیا بجا ہے؟ اب اس کے لہجے میں، یعنی بچے کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک سوال مجھ سے بار بار یہ بڈھا کیوں کر رہا ہے۔ اب اس کو جذبات میں، آواز میں تھوڑی شدت ہے۔ ابا جی بتایا تو تھا آپ کو، اب جب 1:30 بجا تھا تو اب آدھا گھنٹہ ہو گیا، 2 ہی بجے ہوں گے، اتنا تو اندازہ آپ لگا سکتے، اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنا بھی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس نے آدھا گھنٹہ اور گزار دیا، خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ نہیں کہا، پھر اس ہی سوال کیا، تو آخر بیٹا تلخی میں آ گیا، ابا جی یہ گھڑی اتار کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھ سے بار بار آپ سوال نہ کریں۔ اس نے کہا بیٹا بس یہ آخری میری ایک بات ہے، وہ سامنے جو گھر کی اپنی الماری ہے نا، جو میرے بیڈ کے ساتھ ہے، اس الماری کو کھولو، اس کے دراز میں میری ایک کالے رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی ہے، وہ آج سے 25 سال پرانی ہے، وہ ڈائری اٹھا کے لا۔ وہ ڈائری اٹھا کے لیا، چلو جان چھٹی ہے کہ بتا آخری مرتبہ کام بتایا ہے ابا جی نے، وہ ڈائری اٹھا کے لے آیا۔ اس کو کہا بیٹا فلاں تاریخ والا، فلاں مہینے کی ڈائری میں مہینے ہوتے ہیں، سن ہوتے ہیں، تاریخ ہوتی ہے، صفحات اسی حساب سے ہوتے ہیں، فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کا صفحہ کھولو۔ اس نے کھول لیا۔ اچھا بیٹا اتنا کام کر دو کہ یہ صفحہ ذرا سا مجھے پڑھ کے سنا دو۔ اس نے صفحہ پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا کہ آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے، اور میرا بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، 2 سال کا ہو گیا، اب توتلا بولنے لگا ہے، میں لان میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ میرا یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اور دیوار پر، ہمارے گھر کی دیوار پر کوا آ کر بیٹھا ہے۔ میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ میں اسے بتاتا ہوں کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کھیلا کودا، پھر پوچھا ابو یہ کیا بیٹھا ہے؟ میں نے اس کو پکڑ کر پھر پیار کیا اور میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا، میں اس کو تھپکتا پچکاتا، اپنے ساتھ سینے سے لگاتا، اور بار بار کہتا یہ کوا ہے۔ پھر کہنے لگا بیٹا دیکھ یہ تیری ہی ڈائری ہے، یہ جو 25 سال پرانی بات ہے یہ تیری ہی بات ہے، تو نے مجھ سے 25 مرتبہ کوے کے بارے میں پوچھا، اور ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا، اور میں نے تجھے جواب دیا، اور میں نے تجھ سے 3 مرتبہ ٹائم کا پوچھا اور تو اکتا گیا۔ یہ فرق ہے ماں باپ میں اور بچوں کے ذہن میں، یہ فرق ہے کہ آدمی اگر مسلمان ہے اور وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ، میرے والد کی عجیب حالت ہے،
میں اس کے پاس جاتا ہوں، کوئی چیز مجھے ضرورت پڑتی ہے مجھے منع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ہوتی ہے نہیں دیتا، لیکن جب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، خاموشی سے چیز اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو جس طرح وہ مجھے منع کر دیتا ہے، چیز نہیں دیتا، تو کیا میں بھی اسے منع کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی مقدمہ آپ کے سامنے آتا تو اللہ کے رسول یک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں فرماتے تھے، آپ ہمیشہ دو طرفہ بات سنتے۔ آپ نے کہا کہ تو اپنے باپ کو میرے پاس لا سکتا ہے یا تیرا باپ میرے ہاں آ سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی لے آتا ہوں۔ وہ لایا، ضعیف آدمی تھا، لاٹھی کے سہارے چلتا 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 اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ تم ہر چیز اس کے گھر سے اٹھا لیتے ہو، یہ بات کیا یہ جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا وہی سننے کے لیے تو میں نے تجھے بلایا، بولو کیا بات۔ اس بندے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول ایک وقت ایسا تھا میں جوان تھا اور یہ بالکل کمزور تھا، اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی جیب تھا، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج تھا، میں انگلی اس کو پکڑواتا تھا تو یہ چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج تھا۔ اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد خیر خواہ کوئی بھی نہیں تھا، میں نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پالا پوسا، اس کی خدمت کی، میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا۔ اللہ کے رسول آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا ہے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا ہے، اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے، میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی ہے، اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے اور اس کو اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میں نے تو اسی امید پر اس کو پالا تھا کہ یہ میرا سہارا بنے گا، میرا بیٹا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بیٹے کو کہا خبردار، انتا و مالکا لے ابی کا، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا ہے، آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیری کمائی تیری ہے ہی نہیں، جب تو باپ کا ہے تو تیرا سارا کمایا ہوا مال سب کچھ تیرا گھر بار سب کچھ تیرے باپ کا۔ یہ اسلام نے والدین کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے تم پر اپنی بندگی اپنی عبادت کو رب العالمین نے فرض کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پروردگار عالم نے تم پر یہ بات لکھ دی، لازم کر دی، فرض کر دی کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے۔ تمہاری جبین نیاز جھکے گی تو اسی کے آگے، ہاتھ اٹھیں گے تو اسی کے آگے، دامن پھیلے گا تو اسی کے آگے، دکھڑا سناؤ گے تو اسی کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس حکم کے بعد دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، ان کی کمر جھک جائے، منہ سفید ہو جائے، آنکھوں سے ان کی بینائی جاتی رہے، کانوں کی سنوائی جاتی رہے، زبان سے گویائی جاتی رہے، ضعیفی کے ساری علامات ان کے اوپر چھا جائے، بیماریاں بھی ان کو گھیر لے، ایسی حالت میں اے مسلمانوں تمہارا فرض یہ نہیں بنتا کہ اولڈ ہاؤسوں میں جا کر اپنے ماں باپ کو داخل کرا دو، بلکہ تم نوکر بن کر ان کی خدمت کرو۔ یہ دیکھو کہ ایک وقت تم پر بھی ایسا گزرا ہے،
جب تم بالکل کمزور تھے، بالکل لاغر تھے، تمہیں ان کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی سارے فرائض اپنے پورے کیے، تمہاری ہر خدمت کی۔ آج تمہارا فرض بنتا ہے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، تم ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی بات بھی ان کے آگے نہ کرنا، ہمیشہ اپنے پہلو ان کے آگے جھکائے رکھنا، فرما بردار بیٹا بن کر ان کے آگے رہنا۔ یعنی بعض لوگ تانے دیتے ہیں، جیسے اب بوڑھا آدمی ہے، کولر کے پاس گیا، شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا، اب اس نے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے کولر سے پانی بھرا اور پینے لگا تو ہاتھ سے چھوٹ گیا پانی کا گلاس، اور نیچے پکا فرش تھا، ٹوٹ گیا۔ بہو چلائی، یہ تو میری نانی کی نشانی تھی، یہ تو میرے اماں کی نشانی تھی، یہ تو میرے جہیز کا سیٹ تھا، سیٹ برباد کر دیا، نہیں اٹھانا آتا تو کاہے کو اٹھایا تھا، مجھے بتا دیتے، میں اٹھاتی۔ یعنی چلا چلا کر اب وہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ ماں باپ جانتے ہیں کہ اس بچے نے جو آج باپ پر یہ چلا رہا ہے کہ میری بیگم کے جہیز کا سیٹ جو ہے اس نے خراب کر دیا ہے، نامعلوم اس نے ہمارے گھر میں کتنے سیٹ توڑے ہیں۔ بچے کتنا نقصان کرتے ہیں گھروں میں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، پھر سر پہ ہاتھ پھرتے، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں اور آ جائے گا، کوئی بات نہیں اور آ جائے گا، کوئی بات نہیں اور آ جائے گا۔ یعنی بچے کتنا نقصان کرتے ہیں، شیشے کے گلاس توڑ دیے، جگ توڑ دیا، پین توڑ دیے گھروں میں، اور نقصان کر دیے، دیواروں پہ لکھ دیا، ابھی کلر کروایا، تھوڑی دیر کے بعد پینسل سے بچے لکیریں مار رہے ہیں۔ دل دکھتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہ سب کچھ قیمتی ہے، لیکن میری اولاد سے پیار سے تو زیادہ قیمتی نہیں، بلکہ ایسی لاکھوں چیزیں اللہ رب العالمین دے تو اولاد کی پیار اور محبت پہ انسان قربان کر دے، آدمی سوچتا ہے۔ لیکن آج وہی بچہ ماں باپ پہ چلا رہا ہے کہ تو نے ایسا کر دیا، تو نے ویسا کر دیا۔ تو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ اپنے پہلو ان کے آگے جھکائے رکھ، یعنی کہ ان کا خدمت گزار بن کے رہے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا رہے کہ الہ العالمین ان پر ایسے رحم فرما، ایسی مہربانی فرما جیسے انہوں نے ہماری کم سنی میں، ہمارے بچپن میں ہم پر مہربانی اور شفقت کی۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیے کہ صحابی ہونا جو ہے کتنا بڑا شرف ہے، صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آپ کو ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھے وہ شخص صحابی ہے، اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے، اور صحابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ایسی چیزوں سے اللہ کے رسول نے ڈرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی جماعت ہے اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے، اور ایسے لوگ جن سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب کوئی آدمی پڑھ لکھ کر عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے، عبادت کر کر کے متقی بن سکتا ہے، نیک اور صالح بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، لیکن کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، نہ پڑھ کر نہ عبادت کر کے۔ بس وہ صحابی کا وہی ایک وقت تھا جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے، اور کوئی بندہ ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے روح زیبا کو اس نے دیکھا، یہ ایک شرف تھا جو اس کو صحابی بناتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اویس قرنی موجود ہے، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے جسم پر برس کا ایک داغ ہے، اور وہ ختم ہوتے 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 اب ایک درہم جتنا، جیسے آپ ریال کہہ لیں جو سکہ ہے، اس کے جیسا رہ گیا ہے۔ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ شخص چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے، ایمان کی حالت میں مجھے دیکھے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہو، وہ ایسا چاہتا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں کا اس کے سوا کوئی خدمتگار نہیں ہے۔ اب وہ بوڑھی ماں کی وجہ سے اس کی خدمت کرتا ہے، اور صحابی ہونے کے شرف کو وہ کھو چکا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا ہے،
میں اکثر یہ واقعہ اس وقت بھی پیش کرتا ہوں جب لوگ پاکستان میں مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. میرا باپ مجھے روکتا ہے, اماں مجھے روکتی ہے, وہ بوڑھی ہے, وہ روتی ہے, وہ کہتی ہے بیٹا تو نہیں جا, تو مر جائے گا, تو نہیں جا. تو مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو میں اکثر کہتا ہوں اویس کرنی نے اپنی بوڑھی ماں کی خاطر نبی کی زیارت کو چھوڑ دیا, اور تم کیسے مومن ہو کہ کشمیر کی زیارت کو بوڑھی ماں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس اویس کی تعریف کی جس نے آپ کی زیارت کے شرف کو چھوڑا, تعریف کی. آپ نے فرمایا عمر ایک شخص ہے اویس کرنی, اس کے جسم پر برس کا داغ ہے, کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا ہے. وہ شخص مستجاب الدعوات ہے, اس بندے کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے. اے عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا, اس لیے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حضرت عمر بڑی تلاش میں رہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں, حضرت عمر کا دور خلافت ہے, اور آپ کے دور خلافت میں آپ کو اطلاع ملی کہ مینا میں وہ شخص خیمے میں ٹھہرا ہوا ہے. صحابی نے کہا امیر المومنین اگر حکم ہو تو میں اس کو لے آؤں. آپ نے فرمایا نہیں. جس بندے کا اللہ کی جناب میں اتنا رتبہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی رب لاج رکھتا ہے, عمر اسے اپنی دربار میں نہیں بلائے گا بلکہ خود اس کے پاس چل کے جائے گا. اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے. چنانچہ وہاں گئے, مدینے سے سفر کیا مکے کا, وہاں گئے, اس سے ملاقات ہوئی, پوچھا ایوکم اویس, ارے تم میں اویس کون ہے؟ ایک شخص ہانڈی پکا رہا تھا, اس نے کہا میں اویس ہوں. آپ نے فرمایا میرا نام عمر ہے, میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, میں تجھ سے صرف دعا کرانے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں. اس نے کہا مجھ سے دعا کرانے؟ آپ خلیفۃ المسلمین, میری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تیری حیثیت مجھے لوگوں نے نہیں, مجھے اس زبان نے بتائی ہے جو زبان اللہ کی وحی کے سوا بولتی ہی نہیں تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کیا تیرے اندر یہ نشانیاں ہیں؟ تیرا نام اویس ہے, کرن سے آیا ہے, تیرے جسم پر داغ تھا برس کا, اب کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا ہے. تیری ایک بوڑھی ماں تھی, تو اس کی خدمت کرتا تھا, اس نے ساری چیزوں میں جب ہاں 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 سب کا جواب اس بات میں دیا, تو پھر آپ نے کہا میرے لیے دعا کر, اور دعا بھی یہ کر کہ اے اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کروانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو یہ جو صلہ دیا ہے, مستجاب الدعوات بنایا ہے, اس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے. تو یہ جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہے, والدین کی خدمت ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہیں, تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں. اس کے معنی یہ ہے اگر تو والدین کا دل دکھائے گا, والدین کی خدمت نہیں کرے گا, وہ تیرے لیے دوزخ کا باعث بن جائیں گے, اور اگر تو والدین کو خوش کرے گا, خدمت کر کے انہیں راضی رکھے گا, وہ تیرے لیے جنت میں داخلے کا باعث بن جائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہم پر چھوڑ دیا ہے, ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت چاہیے یا ان کو رنجیدہ کر کے ہمیں دوزخ چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں دنیا میں یہ چیز بتلائی. تو ہر بند, اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, اور والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا. ثم ایّن یا رسول اللہ, پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. یعنی ماں باپ کا درجہ ہے, ماں کا درجہ باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ تکلیف بھی زیادہ اٹھاتی ہے. باپ تو صرف پیسے دے کے بری و ذمہ ہو جاتا ہے, باقی ساری تکلیف تو ماں ہی اٹھاتی ہے نا. باپ کو کیا پتا بچے کیسے پلتے ہیں, یہ تو پالنے والی سے کوئی پوچھے نا, وہ تو صرف پیسے دے کے فارغ ہو جاتا ہے. میں نے پیسے دیے تھے, ہاں یہ کہہ سکتا ہے ارے کل تو میں اتنا کلو چینی لایا تھا, کل ہی تو ڈبہ دودھ کا لایا تھا, ختم ہو گیا. تو اب وہ اس سے صرف بری و ذمہ ہو جاتا ہے, وہ خرچہ کر کے وہ کر کے.
اصل جو تربیت ہے اس کا پیشاب پخانا دھونا، اس کے کپڑے دھونا، اس کو گود میں اٹھانا، سو نہیں رہا اسے سلانا، چپ نہیں کر رہا اسے چپ کرانا، رو رہا ہے اسے سہلانا بہلانا، یہ ساری باتیں جو ہے اب وہ میاں کی خدمت بھی کرے گی لیکن بچے کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کی صفائی بھی کھڑی ہے، گھر کا خرچ کھانا پکانا وہ بھی کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں لیکن بچے کو بھی سنبھالنا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ کام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ماں کا رتبہ بڑا رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف سہ کر ماں نے جو ہے بچوں کو پالا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر ماں کو اس کا صلہ دیا ہے کہ اس نے تکلیف اٹھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ صدقے کی کچھ چیزیں بانٹ رہے ہیں، لوگ آ کے لے رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، چادر اتار کے آپ نے زمین پہ بچھائی اور خاتون سے کہا آپ یہاں بیٹھیے۔ جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون خاتون ہے اور اس کا اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ کے رسول اپنی ردا اتار کر اسے بچھا کے دے رہے ہیں کہ یہاں بیٹھیے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے۔ حالانکہ وہ سگی ماں نہیں ہے، صرف اس نے کچھ عرصہ آپ کو دودھ پلایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے رضائی رشتہ بھی سیم ایسا ہوتا ہے جیسے خونی رشتہ، جو چیزیں خون سے حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح خون سے جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعت سے بھی ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، سیم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حالانکہ وہ سگی ماں نہیں تھی، دودھ کی ماں تھی، رضائی ماں تھی، لیکن آپ نے اس کو کتنا احترام دیا، کتنا اس کی عزت کی کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے کچھ عرصہ تک دودھ پلایا۔ اور یہاں تو جو حقیقی مائیں ہیں دودھ بھی پلاتی ہیں، پیٹ میں بھی رکھتی ہیں، پھر ان کو جنم بھی دیتی ہیں، پھر پالتی پوستی ہیں، سارا دکھ سہتی ہیں، پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو توفیق عطا فرمائے وہ اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کریں، تاکہ جوانی میں جس چیز کی وہ توقع رکھتے ہیں وہ بچے ان کو وہ دے سکیں۔ اور دوسری بات، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دنیا سے ماں باپ اگر رخصت ہو گئے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس اب ہوا ہے، ہم پہلے دیندار نہیں تھے اب دیندار ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس اب ہوا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی، لیکن اب وہ فوت ہو گئے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے، آ کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہے، ساری عمر ناراض رہے، میں بھی جوانی کے زوم میں تھا، میں یہی سوچتا رہا کہ ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو، میں نے بھی نہیں منایا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ قصور ان کا ہے۔ آج ان کے جانے کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں قصور میرا تھا اور وہ حق بجانب تھے اور مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہے، تو میں ان کو کیسے راضی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو طریقے بتائے۔ آپ نے فرمایا ایک تو ان کے لیے حد المقدور، جس قدر ہو سکے ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے دعائیں کر، ان کی آخرت کی فلاح کے لیے، قبر کی فراخی کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں کر۔ دوسرا فرمایا کہ جن جن سے تیرے والدین حسن سلوک کرتے تھے، چاہے وہ رشتہ دار تھے یا دور کے رشتہ دار تھے یا صرف تیرے ماں باپ کے دوست تھے، یعنی ماں کی سہیلیاں تھیں، ابا کے کچھ دوست تھے، تو آج وہ اگر زندہ ہے ماں باپ نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کر جس حسن سلوک کا تیرے ماں باپ تجھ پر حق رکھتے تھے، تو یہ اس چیز کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آج ایسا کسی کے ساتھ ہے، ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور آج احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، تو ان کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کرنے والے تھے ان کے ساتھ ہم بھی صلہ رحمی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا